پہلی صفت جو یہ بتلائی، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے، غرور اور تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا، عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی اگر تکبر ہے تو ہمیں اس تکبر کو نکالنا چاہیے، اور جب جاہل سے کوئی گفتگو ہو جاتی ہے تو وہ اس سے گفتگو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ جان چھڑا کر تو چلتے بنتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے وہ راتیں اپنی کبھی سجدے کی حالت میں اور کبھی قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی دن میں تو عبادت کرتے ہی ہیں، رات آرام کرنے کی ہوتی ہے، لیکن وہ رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل یہ تہجد کی نماز ہے۔ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ دن کے اندر جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، مثلا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں بندے کے دل میں دکھاوا، ریاکاری آ سکتی ہے۔ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن تہجد میں جو اٹھتا ہے تو وہ کس کو دکھانے کے لیے اٹھتا ہے؟ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز کا مقام بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ تہجد کی نماز کا عادی ہے وہ بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں جائے گا۔ تو ویسے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آج کل راتیں کافی لمبی ہیں، اگر رات کو بندہ جلدی سو جائے تو صبح تہجد میں اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اپنی عادت بنا لیں، جب عادت بن جائے گی تو پھر گلیوں میں بھی اٹھنا آسان ہو جائے گا، ایک روٹین بن جائے گی نا۔ بہرحال جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ فرائض واجبات ادا کرنے کے باوجود وہ نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں، وہ اپنی راتوں کو گرم بستر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اپنی راتیں کبھی سجدے کی حالت میں اور کبھی قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، اور اس کے باوجود فرض بھی ادا کر رہے ہیں، تہجد بھی ادا کر رہے ہیں، راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، تو تکبر پھر بھی نہیں کرتے، اپنی عبادت پر ناز پھر بھی نہیں کرتے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، یا اللہ ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا کے رکھنا، یا اللہ ہمارے جسم بڑے نرم و نازک ہیں، ہم تیرے غضب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ تو ہمارے اوپر کرم نوازی کرنا، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھنا۔ اور پھر اللہ کے نیک بندے کی ایک اور پہچان بتلائی، فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنے کا حق ہے وہاں بھی خرچ نہ کریں، ایسا بھی نہیں کریں گے، وہ میانہ روی اختیار کریں گے، اور جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ تنگ دستی سے بچا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی بندے کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ قتل ناحق یہ بہت بڑا جرم ہے، قیامت کے روز سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ جو کسی بندے کو ناحق قتل کرتا ہے، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس میں بہت دیر تک جہنم میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اس کے اوپر لعنت ہوگی، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کسی بندے کو ناحق قتل نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ زنا کرتا ہے، بدکاری بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ بھی کرتا ہے،
اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں۔ اور پھر مومن کی شان کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور نہ ہی وہ بیہودہ محافل میں جہاں گناہ کیے جاتے ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ اور اگر کہیں پر ایسا ہے سرے راہ کوئی ایسی بیہودہ محفل ہو رہی ہے اور ان کے گزرنے کا کوئی اور آلٹرنیٹ راستہ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے پروقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہ جناب اپنا وہ وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنا شروع کر دیں، نہیں، جو اللہ کا بندہ ہے وہ بے حیائی کی طرف توجہ نہیں دے گا، لغو قسم کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دے گا، وہ بری محفلوں سے بچے گا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری محفل میں جانے سے تنہائی بہتر ہے۔ بری محفل میں جانے سے، پتہ ہے میں وہاں دوستوں میں جاؤں گا مجھے تاش کھیلنی پڑ جائے گی، پتہ ہے میں وہاں جاؤں گا وہاں غیبتیں چغلیاں کرنی پڑے جائیں، پتہ ہے وہاں جاؤں گا وہاں مذاق مسخری ہوگی، غلط قسم کی باتیں ہوں گی، تو ایسی جگہ جانے سے تنہائی بہتر ہے، اکیلا بیٹھا رہے یہ بہتر ہے۔